بلوچستان کے مسئلے کا حل لوگوں کو مارنے میں نہیں ہے کیونکہ اس کا واحد نتیجہ مزید بغاوت اور مزید مسلح گروہوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ تاریخ اور زمینی حقائق دونوں گواہ ہیں کہ طاقت کے استعمال سے وقتی خاموشی تو مسلط کی جا سکتی ہے مگر امن پیدا نہیں ہوتا۔ ہر آپریشن کے بعد ریاست کو شاید یہ لگتا ہو کہ مسئلہ دبا دیا گیا ہے مگر در حقیقت وہ ایک نئی نسل کو بندوق اٹھانے کی وجہ فراہم کر دیتی ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے لیکن اس نے ایک بنیادی سوال پھر سے زندہ کر دیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلح لوگ آخر آئے کہاں سے۔ ریاستی بیانیہ ہمیشہ کی طرح فوراً بیرونی ہاتھ کی طرف اشارہ کرتا ہے، کبھی بھارت، کبھی افغانستان، کبھی ایران، مگر یہ سوال کبھی سنجیدگی سے نہیں اٹھایا جاتا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو ثبوت کہاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ کسی سرحد پار سے نہیں آئے تھے، وہ اسی بلوچستان کے رہنے والے تھے، اسی مٹی کے بیٹے، اسی ریاست کے شہری جنہوں نے ریاست ہی کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ ہاں، یہاں اصل سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ اس نہج تک کیوں پہنچے؟ کیوں انہوں نے سیاست، عدالت یا جمہوری جدوجہد کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے بندوق کو زبان بنایا؟ اس کا جواب بہت سادہ اور بہت تلخ ہے۔ بلوچستان کے عوام کو دہائیوں سے مسلسل نظر انداز کیا گیا، نہ ان کے لیے بنیادی ڈھانچہ بنایا گیا، نہ صحت اور تعلیم کی سہولیات فراہم کی گئیں۔ آج بھی صوبے کے وسیع علاقوں میں پکی سڑکیں موجود نہیں ہیں، ہسپتال دور ہیں، تعلیمی ادارے ناپید ہیں اور زمینوں کے لیے پانی تک میسر نہیں ہے۔ ریاست دعویٰ کرتی ہے کہ بلوچستان کے لیے فنڈز مختص کیے جاتے ہیں مگر یہ فنڈز عوام تک کیوں نہیں پہنچتے؟ اس کا جواب سب جانتے ہیں، یہ پیسہ سیاستدانوں، قبائلی نوابوں اور طاقتوروں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ عام بلوچ ہمیشہ اس لوٹ مار کے نظام سے باہر رہتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی زمین سے نکلنے والے وسائل پورے ملک کو فائدہ دے رہے ہیں مگر اس کے حصے میں صرف محرومی آ رہی ہے تو اس کا اعتماد ریاست سے اٹھ جاتا ہے۔